پورے پاکستان کی توجہ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال کی جانب مرکوز ہوئی جب اب سے 3 ہفتہ قبل لاہور سیالکوٹ موٹر وے پہ بہیمانہ واردات ہوئی جب بربریت کا نشانہ بنایا گیا ایک خاتون کو گینگ ریپ ان کا ہوا۔ اسی حوالے سے ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اب پچھلے 2 روز کے دوران اور واقعہ ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر طلال چودھری کے ساتھ جنہیں فیصل آباد میں شدید زد و کوب کیا گیا۔ دونوں واقعات بہت اہم ہیں۔ طلال چودھری کا واقعہ میں پراسراریت ہے کیونکہ یہ واقعہ 3 بجے رات کو ہوا اور یہ اس وقت واقعہ ہوا جب وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی رکن اسمبلی عائشہ رجب کی رہائش گاہ پر پہنچے تھے جہاں پر ان کو شدید زد و کوب کیا گیا گھر کے باہر، اور کہا یہ جا رہا ہے دونوں کی جانب سے طلال چودھری اور عائشہ رجب کی جانب سے کہ وہ اس میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، مگر دونوں کی جانب سے پولیس کو 15 پہ کال کی گئی تھی، طلال چودھری کی جانب سے بھی اور عائشہ رجب کی جانب سے بھی۔ یہ بہت ہی پراسرار واقعہ ہے۔ طلال چودھری کا موقف تھا کہ وہ تنظیم سازی کی غرض سے ان کو فون کر کے بلایا گیا تھا وہاں پر، اور وہ تنظیم سازی کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی کے لیے فیصل آباد میں اپنی ممبر قومی اسمبلی عائشہ رجب کے گھر پہنچے تھے۔ دوسری جانب آج محترمہ مریم نواز شریف نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ طلال چودھری کا معاملہ ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے، پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا کہ یہ تنظیم سازی والا معاملہ جو تھا یا جو اس حوالے سے جو سوال اٹھایا تھا طلال چودھری نے، آج محترمہ مریم نواز شریف نے اس کو رد کر دیا۔ دوسری جانب 3 ہفتے قبل ہونے والا واقعہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پہ، اور وہ سنگین بربریت کا واقعہ اس لیے بھی لوگ بھول نہیں پا رہے کہ اس واقعے کا مرکزی ملزم ابھی تک گرفتار نہیں ہوا ہے۔ تقریباً 3 ہفتے ہو گئے ہیں اور تمام دعووں کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ ملزم ہر بار پولیس کو چکمہ دے کے نکل جاتا ہے یا پولیس سے شدید نااہلی کا شکار ہے۔ پنجاب کی مجموعی صورتحال پر ہم بات کریں گے، یہ دونوں اہم کیسز، ان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم راجہ بشارت حسین، منسٹر آف لا ہیں، وزیر قانون پنجاب کے۔ بہت بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فرمائیے گا، پہلا اہم معاملہ جو ہر پاکستانی منتظر ہے کہ یہ جو لاہور سیالکوٹ موٹر وے پہ جو بربریت ہوئی، جو بھیانک واردات ہوئی، اس کا مرکزی ملزم آپ نے پہچان لیا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، پوری ریاستی قوت کے باوجود یہ شخص 3 ہفتے ہو گئے گرفتار نہیں ہوا ہے۔ خان صاحب تھینک یو ویری مچ۔ میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ بالکل میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے موٹر وے والے واقعہ کا، یہ ہر لحاظ سے اس وقت زیر بحث بھی ہے اور بجا طور پر پوری قوم کی جو ہے توقعات وابستہ ہیں پنجاب پولیس سے اور گورنمنٹ آف پنجاب سے کہ یہ معاملہ کب ریزالو ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا مرکزی ملزم جو ہے وہ ابھی تک مفرور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک ملزم گرفتار ہو چکا ہے وہ بھی مرکزی ملزم ہے اور اس کا کردار بھی اتنا ہی ہے کہ جتنا نہ گرفتار ہونے والے ملزم کا جتنا کردار ہے۔ میں یہاں پر اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی ہم سے ڈیلے ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کے توسط سے قوم کو بھی اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اس واقعے کے ملزم کو ٹریس کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ پولیس نے مختلف ٹیمیں بنا رکھی ہیں، ایون یہ کہ ہم نے CTD کی بھی ٹیمیں بنا رکھی ہیں جو اس کو گرفتار کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں۔ مگر اس سے تو آپ آگاہ ہوں گے کہ اس کے لیے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں ہر گزرتا دن جو ہے وہ لوگوں کی تشویش میں اضافہ کر رہا ہے، کیونکہ اتنا اہم کیس، اس کا اتنا بڑا ملزم وہ، اور پھر پوری قوت ریاست کی، آپ کے پوری پنجاب کی جو آپ کی پوری قوت ہے آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیز کی حمایت آپ کو ہے، ان کی سپورٹ پوری چل رہی ہے، اس کے باوجود آخر ایک یہ ملزم جو ہے وہ کیوں نہیں گرفتار ہو رہا؟ خان صاحب میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ اس کی تلاش کے لیے دن رات کوشش کی جا رہی ہے
اور گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس جتنے اویلیبل ریسورسز ہیں ان تمام کو بروئے کار لایا جا رہا ہے. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا ابھی کہ ہماری سسٹر ایجنسیز جو ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز, ان کی مدد بھی ہمیں حاصل ہے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس تک پہنچیں گے. لیکن میں گزارش یہ کرنے لگا تھا کہ جو ابتدائی طور پر تھوڑا سا ایک مس ہیپ ہوا, جس مس ہیپ کی وجہ سے فائدہ ملزم کو ہوا اور نقصان پولیس کو ہوا, وہ یہ تھا کہ جو بہت ارلی سٹیج پر ملزمان کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے اس کو ڈسکلوز کر دیا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ٹی وی چینلز پہ ان کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ آئے, اس سے ان کے تصاویر آئیں اور ان کو قبل از وقت یہ پتہ چل گیا. کل واقعہ رپورٹ ہوا ہے, بہت ہی اپیرنٹلی بہت سنگین واقعہ ہے, کیونکہ طلال چودھری صاحب بہت سینئر رکن ہیں پی ایم ایل این کے, سابق کیبنٹ کے وزیر ہیں, اور ان کو بہت شدید زد و کوب کیا گیا ہے. ظاہر ہے کیونکہ طلال چودھری کا نام تھا اور زد و کوب کیا گیا فیصل آباد وغیرہ میں, تو ابتدائی طور پہ سمجھے کہ سیاسی طور پہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے کیونکہ وہ حکومت کے بہت بڑے ناقد ہیں. تو اب تو یہ 2-3 دن گزر گئے, 2 دن گزر گئے اس واقعے کو, ذرا بتائیے نا تفصیلی طور پہ کہ یہ سرکاری طور پہ یہ پوزیشن کیا ہے, ہوا کیا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیں خان صاحب, واقعہ یہی ہے جو آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ طلال چودھری صاحب رات کافی لیٹ ایک ہماری نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں ایم این اے, ان کے گھر پر تشریف لے کے گئے. وہاں پہ کوئی اختلاف ہوا یا ان کا آپس میں جھگڑا ہوا. 15 پر 2 کالز آئیں, ایک طلال چودھری صاحب کی طرف سے کال آئی, ایک اس محترمہ کی طرف سے کال آئی, اور دونوں کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپس میں وہ کوریلیٹ نہیں کرتی تھی. طلال چودھری صاحب نے کہا ڈکیتی کی واردات ہو رہی ہے. ان محترمہ نے یہ فرمایا کہ میرے گھر کے باہر کچھ مشکوک گاڑی کھڑی ہے, اس میں کچھ مشکوک لوگ ہیں. سو اس قسم کی چیز رپورٹ ہوئی. اس رپورٹ کے بعد مقامی پولیس جو ہے موقع پر گئی, جو ہمارا وہاں پہ چوکی انچارج تھا وہ گیا, اس نے تمام صورتحال دیکھی. وہ کچھ نون لیگ کے اور پولیٹیکل لیڈرز ان کو وہاں پہ ملے, ان سے ان کی بات چیت ہوئی اور انہوں نے کہا جی نہیں, غلط فہمی کی بنیاد پر کال کرتی گئی ہے اور اب اس معاملے کو ہم نے ختم کر دیا ہے. لیکن یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت سوشل میڈیا پر جو کچھ ویڈیوز وائرل ہوئیں اور جو موقف آنا سامنے شروع ہوا, تو اس کے بعد پولیس نے باقاعدہ 15 کی دونوں کالز کو بنیاد بناتے ہوئے ہم نے پورے معاملے کی ایک رپورٹ جو ہے وہ درج ہو چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب فریقین میں سے جو بھی ایک فریق اس معاملے میں مزید آگے پیش رفت کرنا چاہے گا, ہمارا پولیس کا ورژن اس میں موجود ہے, جو فریق ورژن دے گا. اور یہ بات جو سامنے آئی ہے کہ شدید زد و کوب کرنے کی وجہ سے طلال چودھری صاحب کو کافی چوٹیں آئی ہیں یا ان کو فریکچرز ہوئے ہیں. آج مریم نواز صاحبہ نے تو کہا کہ اس سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ان کی پارٹی کا یہ کوئی معاملہ نہیں ہے, یہ ان دونوں کا کوئی یا ان کا کوئی اپنا ذاتی مسئلہ تھا. ویسے کیا یہ تو پولیس نے گیدر کی ہوگی نا انفارمیشن کہ کتنی ان کو چوٹ لگی ہے, کتنا ان کو مارا گیا؟ نہیں, یہ تو وہ لاہور نیشنل ہاسپٹل میں آ کر ایڈمٹ ہوئے ہیں, ان کی فریکچر بھی ہوئے ہیں, یہ ساری باتیں درست ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بندہ جس کو زد و کوب کیا گیا ہے, جس کے فریکچرز ہوئے ہیں, کیا وہ اس بات کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں یہ نہیں. اور اگر وہ اس کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں تو پولیس ان کے ورژن لے کر پرچہ دینے کے لیے تیار ہے. وزیر قانون آپ یہ بتائیے کہ جب پولیس کو بتایا گیا, پولیس کو کال کی گئی, پولیس کے بعد کال ہونے کے بعد یہ کیس جو ہے یہ میڈیکو لیگل رپورٹ نہیں ہوا, ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں رپورٹ ہوا ہے, پرائیویٹ ہاسپٹل نے کنفرم کیا ہے, آپ فرما رہے ہیں ان کو بڑی سیویئر انجریز ہوئی ہیں, ان کو فریکچرز ہوئے ہیں, تو کیا یہ پولیس کا کام نہیں ہے کہ اب ایک شہری کو اگر اس طرح سے مارا گیا ہے یا اس کو اتنے شدید اس کو زخم لگے ہیں تو اس کیس کو فالو کرے؟ یہ تو نہیں ہے کہ وہ شکایت کرنے والا کا گھر سو جائے, تو یہ تو تشدد کرنے والے پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. نہیں خان صاحب, میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب جس شخص پر تشدد ہوا ہے وہ میڈیکو لیگل کے لیے جانا ہی نہ چاہے, وہ آگے کوئی کارروائی ہی نہ کروانا چاہ رہا ہو, اور وہ کہ واقعہ ہی کوئی نہیں ہوا, میں تو تنظیم سازی کے لیے یہاں پہ آیا ہوا تھا,
تو گورنمنٹ اپنے طور پر یا پولیس اپنے طور پر کیسے کوئی انیشیٹو لے سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی شہری جس پہ تشدد ہوا ہو، جس کے ساتھ کوئی واقعہ رونما ہوا ہو، اس کو خود مدعی بننا پڑتا ہے، اس کی جگہ پولیس مدعی نہیں بنتی۔ ہاں، اگر وہ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ جہاں کوئی جان سے چلا جاتا ہے، مدعی بننے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، تو اسٹیٹ مدعی بن جاتی ہے۔ لیکن اس کیس میں چونکہ جس شخص کے ساتھ واقعہ ہوا وہ خود موجود ہے، اور وہ میرے خیال میں پبلکلی اپنے آپ پر تشدد کو کلیم بھی نہیں کر رہا کہ میرے ساتھ کوئی تشدد ہوا ہے، وہ تو کہتے ہیں میں تو تنظیم سازی کے لیے گیا تھا۔ اسی طرح آج میں سمجھتا ہوں جن کی پارٹی سے متعلق ہے، ان کی پارٹی کے رہنما نے کہا ہے کہ جی کسی کو اس معاملے میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں تو گورنمنٹ کی طرف سے پھر اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مدعی اپنے چاہتا ہے کوئی کارروائی کروانا تو گورنمنٹ قانون اور ضابطے کے مطابق وہ کارروائی۔ صوبہ پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے۔